روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ارادت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اسے رب سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود بخود چل کے اس کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری چاہے کسی بھی طرح کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کو نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ اور دوسرا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا جو ثواب بھی اتنا ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے، یا کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھلاؤ، اگر آپ بھی کسی تو روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفے سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں۔ پڑھ لو، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ بےحد آزمودہ اور مجرب اعمال ہے جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت جو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ پہلے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے سمے کو لازمی کرنا ہے۔ ہم اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا رساخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیتے تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تو برکت سب سے زیادہ ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ہی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور کسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی پاگوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، لیکن کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر اپنے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کے جلال کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کے نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے، قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی۔ جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کو اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے، اور یا فتاح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کس کا سانس ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ کوشش کرے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتاح کو پڑھتے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ کسی بھی مقصد میں عروج کامیابی و ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کے محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کے تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھ کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد اسے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کا صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، وہ رب نے اپنی صفات بتائی ہیں۔ رب فرماتا ہے یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جبکہ بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اس وقت جب کہ بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گئے، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گئے، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کے اوپر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی قبولیت کی گھڑیوں میں اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کر اپنے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے، تو سجدے کی حالت میں مانگی رہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے
قریب بہترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھ لے گا پورے سال کی خشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا، پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا انشاءاللہ۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازر پر مسئلے پر یا دسترخوان پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج افطاری کا یہ عمل ضرور پڑھ لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔